السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ برادران اسلام، سوال ہے جمع بین الصلاتین، یعنی دو نمازوں کو جمع کرنا، جس طرح ظہرین ہیں اور جس طرح مغربین ہیں۔ تو اہل سنت الجماعت آپ بالکل جمع بین الصلاتین نمازیں جمع کر سکتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے ضرورت کے وقت، بارش کے وقت اور فی زمانہ جو یہ نوکر پیشہ لوگ ہیں، کیونکہ ان کو وقت کم ملتا ہے، تو وہ بھی ظہرین اور مغربین پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو مستقل طور پہ نہ پڑھی جائے۔ افضل اور اولیٰ یہ ہے کہ وقت پہ پڑھی جائے، لیکن ضرورت کے وقت، بارش کے وقت آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ ترمذی، سنن ابی داود اور مسلم میں یہ حدیثیں آئی ہیں، وہ ریفرنس میں آپ کو انشاءاللہ ڈسکرپشن میں بھی اور فیس بک پر بھی، ٹک ٹاک پر بھی اور وہ یوٹیوب پر بھی آ جائے گا۔ تو میں خود جب سفر میں جاتا ہوں تو الحمدللہ جب یہ بات طے ہوتی ہے کہ قضا ہونے کا خطرہ ہے، تو میں خود جمع بین الصلاتین ظہرین پڑھتا ہوں اور مغربین بھی پڑھتا ہوں۔ جس طرح ہم حج میں جاتے ہیں، تو جب ہم حج میں جاتے ہیں تو وہاں بھی ہم ظہرین پڑھتے ہیں، مزدلفہ میں آتے ہیں تو مغربین پڑھتے ہیں۔ تو حدیث میں بھی اس کے ریفرنس ملتے ہیں، اور علماء کا اسی پر فتویٰ ہے کہ آپ ضرورت کے وقت، بارش کے وقت نمازوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں۔ رہی بات دوسری، صاحب نے کہا وہ فقہ جعفریہ سے تعلق ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا، تو وہ سوال یہ ہے کہ اہل تشیع تو ظہرین اور مغربین باقاعدہ پڑھتے ہیں، لیکن افضل اور اولیٰ ان کے ہاں بھی یہی ہے کہ وقت پہ پڑھی جائے۔ ان کے ہاں بھی افضل اور اولیٰ یہ ہے کہ ظہر کا ظہر کے وقت، عصر کا عصر وقت، مغرب کے مغرب، عشاء کے عشاء اور صبح کا صبح کے وقت پڑھی جائے، اور ضرورت کے وقت وہ ظہرین مغربین، لیکن وہ مستقل طور بھی پڑھتے ہیں۔ تو نمازیں تو 5 ہے، تو ان کے ہاں ظہرین اور مغربین باقاعدہ سے بھی پڑھتے ہیں، اور بعض ان کے علماء جو ہے وہ وقت پر بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں افضل الاولیٰ وقت پہ ہے، اہل سنت الجماعت۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جدت آ رہا ہے، جدید فقہی انسائکلوپیڈیا جب ہم پڑھتے ہیں اور اس میں کتابوں کو کنگالتے ہیں، ہمارے مطالعہ میں بات آ جاتی ہے، تو علماء سے، مفتیان اعظام سے ہم رہنمائی لیتے ہیں، تو پھر وہ حدیث کے ریفرنس بھی آتے ہیں، تو لہٰذا اس پر عمل پھر ہمارے لیے، میری رائے یہ فرض عین ہے، واجب ہے۔ تو بات یہ ہے کہ پھر دوہرا دیتا ہوں، ظہرین بارش کے وقت، ضرورت کے وقت، آپ کی ڈیفیکلٹی اپلائی ہے، جس طرح ہمارے قبائلی علاقوں میں دشمنیاں ہیں، تو اس صورت میں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن مستقل آپ اپنے اپنے وقت پہ اگر پڑھیں تو وہ بہتر ہے، وہ اولیٰ ہے، اور ضرورت کے وقت آپ ظہرین مغربین پڑھیں۔ تو یہ سوالات جوابات کیونکہ فالوور بہت ہے، اور ظاہر ہے جو کسی کی فالوئنگ بھی ہوتی ہے وہ اس سے رجوع کرتے ہیں، تو پہلے تو میں تفہیم المسائل اور مختلف فقہی مسائل سے گریز کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے بہت سوچ بچار کیا کہ جہاں تک ہو سکے ہم مخلوق کی رہنمائی کریں، اور جہاں تک میری نظر ہے تو میں اپنے رائے کا بھی اظہار کروں گا کہ یہ میری رائے ہے۔ تو بات یہ کہ قرآن اور سنت پہ عمل تو ہمارے لیے فرض عین ہے، اس سے تو انکار نہیں، فقہائے کرام ہم مقلدین ہیں، لیکن جہاں پر کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ فی زمانہ حل طلب ہے، جس طرح مفقود الخبر، جمع بین الصلاتین، طلاق ثلاثہ، یہ اور جیسے مسائل ہیں، تو علماء نے کافی محنت کی ہے، مفتیان اعظام، علماء کرام نے، اور اس پر بڑا کام بھی ہوا ہے، لیکن کتاب کو ہاتھ کون لگائے؟ کتاب کو ہاتھ کون لگائے اور کون پڑھے؟
تو اگر آپ نے عبادات، اعتقادات، معاملات، اخلاقیات کو سمجھنا ہے تو فقہ کو پڑھو۔ فقہاء نے اتنی محنت کی کہ قرآن اور حدیث سے رزلٹ آپ کو دے رہے ہیں، تو احادیثوں کا ذخیرہ اتنا ہے کہ عام لوگوں کو تو سمجھ نہیں آ سکتی، وہ تو محدثین کا کام ہے، اور ہر محدث فقیہ نہیں ہوتے، ہر فقیہ محدث ہوا کرتے ہیں۔ تو میرا آپ لوگوں کو مشورہ ہے کہ فقہی مسائل سے آگاہی کے لیے آپ انسائکلوپیڈیا فقہ وہ ضرور پڑھیں، بازار سے خریدیں، اور اپنے بچوں کو بھی پڑھا دیں، خواتین کو بھی پڑھا دیں، تاکہ ہماری عبادات تو ٹھیک ہو جائے نا جی، ہمارے روز و شب تو ٹھیک ہو جائے نا، ہمارے نمازیں تو ٹھیک ہو جائے۔ اب دیکھیں رمضان المبارک آ رہا ہے، تو رمضان المبارک میں بہت پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں، صرف روزہ نہیں، روزے کے ساتھ بہت لوازمات ہیں۔ فی زمانہ کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے، کوئی شوگر کا ہے، کوئی ہارٹ کا ہے، یا کسی کو الٹی آ جائے، کسی کو کے آ جائے، کسی پر جنابت ہو جائے، تو اس قسم کے مسائل سے جو روزہ کے مسائل ہے، اور ساتھ ابھی زکوٰۃ آ رہا ہے، زکوٰۃ کے مسائل ہے، پھر فطرانہ کے مسائل ہیں، فدیہ کے مسائل ہیں، تو ان چیزوں سے آپ خود، اردو میں سارا لٹریچر آ چکا ہے، فقہی مسائل پہ آپ حنفی ہے تو حنفی کا لے لیں، شافعی، جس فقہ سے آپ ریلیٹڈ ہے بازار سے لے لیں اور آپ سمجھیں۔ اب بہت لوگ آ رہے ہیں کہ جی ہم نے مثلا رمضان میں یہ شروع ہو جائے گا تراویح پر، پھر زکوٰۃ پر، کتنے پہ زکوٰۃ لاگو ہے، کتنے پہ اس میں جانور آتے ہیں، بکریاں آتے ہیں، بھیڑ آتے ہیں، اونٹ آتے ہیں، بھینسیں آتی ہیں، آپ کا نقد آتا ہے، یا جو پراپرٹی آپ لوگ لیتے ہیں وغیرہ، یہ مسائل بھی آتے ہیں، ایک تجارت کے لیے آپ لیتے ہیں، تو پھر ان مسائل سے آپ پریشان ہو جاتے ہیں، کوئی عمل کر جاتا ہے، کوئی نہیں کرتا۔ تو مہربانی کر کے آپ خود بھی بازار سے فقہی مسائل، جدید فقہی مسائل آپ لے لیں، اور خود بھی پڑھے تعلیم یافتہ لوگ، پھر علماء سے رہنمائی بھی لے لیں۔ تو یہ میرا مشورہ ہے کہ آپ لوگوں کو رائے ہیں، بجائے کہ چھوٹی چھوٹی چٹ بیچنے کے اور اس پہ ہم بار بار کلام کرتے رہیں، تو یہ بھی درست ہے، کسی کا بھلا ہو جائے گا، لیکن میری رائے ہے اور میری مشورہ یہ ہے تمام عوام الناس کے لیے، جو ہم بحیثیت مسلم، کہ آپ ان مسائل کو گھر میں بیٹھ کر ٹیبل پہ آپ کی کتاب ہونی چاہیے، زکوٰۃ کی بھی ہونی چاہیے، روزے کی بھی ہونی چاہیے، نمازوں کا بھی ہونا چاہیے، عقیدے کی بھی ہونا چاہیے، اخلاق کی بھی ہونی چاہیے۔ تو وہ گھر میں باقاعدہ آپ بچوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ آدھا 10 منٹ اس کا درس دیا کریں، تو انشاءاللہ نمازیں بھی درست ہو جائے گی، عقیدے کی بھی اصلاح ہو جائے گی، اور رمضان کے جو مسائل پیش آ رہے ہیں انشاءاللہ اس کی بھی رہنمائی ہو جائے گی، جو زکوٰۃ ہے اس کی بھی رہنمائی ہو جائے گی، فدیہ کی بھی ہو جائے گی جو ہم نے فطرانہ دینا ہے بشرط زندگی۔ تو یہ مسائل تو ہمارے آئیں گے نا جی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔